صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع ہے نسخہ شفا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اور ہم نے نازل کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے نازل کیا قرآن جو شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے قرآن کو جو اتارا ہے وہ شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید ایک نسخہ شفا ہے، اس میں روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی عوارض کے لیے بھی شفا ہے، دونوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن پاک سے شفا حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب بھی کوئی بیماری ہو، قرآن کی آیت پڑھ کر کے دم کریں اور دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ تعالی شفا عطا کرے گا۔ یہ اللہ نے فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخہ شفا، قرآن پاک کو نسخہ شفا بنایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ آج ہمارا یقین اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ہٹ کر کے دواؤں پر چلا گیا ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری آئے یا کوئی پریشانی آئے، جسمانی یا روحانی، ہم اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صدقہ کریں، قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ شفا دے گا۔ اور آخری اسباب میں، اسباب کے درجے پر ڈاکٹر کو دوا دکھا کر دوا لیں۔ دوا سے بیماری کے دور ہونے کا یقین نہ رہے، یقین اس بات پر ہے کہ اللہ ہی شفا دے گا۔ اس لیے ہم سبھی لوگ، یہ میرا بیان جہاں تک پہنچے اور جو بھی مرد یا عورت سنے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا کیا کرے، اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، اپنے دوست احباب یا رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو اس کے لیے دعا کرے، والدین میں سے کوئی بوڑھے ہوں ان کے لیے صحت کی دعا کرے، کوئی دنیا سے جا چکا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ قرآن پاک سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن بدقسمتی کہ سال کا سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن پاک کھول کر دیکھتے نہیں، جبکہ مہینے میں 30 دن ہیں اور قرآن کے 30 پارے ہیں۔ کم سے کم ہر مسلمان کو روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرنی چاہیے۔
اور زیادہ جتنا بھی اللہ توفیق دے دے، 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے 10 پارے، اللہ والوں کی بیٹیاں جو ہے 20 پارے روزانہ روزہ رکھ کر تلاوت کر لیا کرتی ہے۔ لیکن ہمارا رجحان قرآن سے ہٹ گیا ہے، ہمارا رجحان سیریل پہ چلا گیا ہے، ٹیلی ویژن پہ چلا گیا ہے، اخباروں پہ چلا گیا ہے، خرافات پہ چلا گیا ہے۔ یہ فاسد یقین ہے، اور یہ فاسد یقین جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ کامل یقین کے لیے ہمیں نماز میں بھی شفا کا یقین ہونا چاہیے، قرآن میں بھی شفا کا یقین ہونا چاہیے، صدقے اور خیرات میں بلاؤں سے بچنے کا یقین ہونا چاہیے، مصیبتوں سے بچنے کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ سچا یقین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو نسخہ شفا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔